تجھے بدنام کروں گی۔ اس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، میں شریف ہوں، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا ایسا کر، چھری اٹھا اور پاس میں جو بچہ کھڑا ہے اس کو ذبح کر دے۔ اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، میں قتل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے کہا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو لے شراب کی یہ بوتل بھری ہوئی ہے، شراب پی لے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، زیادہ ضد کرتی ہے تو شراب پی لیتا ہوں۔ اس نے ایک گھونٹ بھر کر کے شراب کو پیا۔ جیسے پیا تو اس کی ہرس اور بڑھی، اس نے اور زیادہ شراب پیا۔ جیسے شراب میں وہ نشہ آور چیز کو پی کر کے مدہوش ہوا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس نے تلوار کو اٹھایا، تلوار کو اٹھا کر کے بچے کو بھی قتل کر دیا اور ساتھ میں بدکاری بھی کر دیا۔ پہلے تو تینوں چیزوں کا منع کر رہا تھا، لیکن جیسے اس نے شراب کو پیا، شراب پینے کے بعد میں قاتل بھی بن گیا، زانی بھی بن گیا۔ پتا چلا شراب تمام گناہوں کا آغاز ہے۔ جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو ایک گناہ نہیں بلکہ کئی گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں دن بدن برائیاں بڑھتی جا رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری قوم کہیں نشے پتوں کی زد میں آ کر کے تباہی اور بربادی کا مرتکب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ جس رسول نے، رسول کائنات نے، مفخر موجودات نے فرمایا کہ جس جانور پر سواری کرو اس جانور پر کبھی لعنت مت کرو، لعنت جانور پر کرنے سے منع فرمایا۔ ہاں جانور پر بھی لعنت کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، لیکن وہی رسول ہے، وہی رسول مقبول ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے رسول ہیں۔ جانور پر لعنت کرنے سے منع کرتے ہیں، لیکن جب شراب کی باری آتی ہے، اٹھاؤ حدیثوں کو، ایک بندے پر نہیں بلکہ شراب کی جب باری آئی تو اللہ کے رسول نے 10 بندوں پر لعنت فرمائی ہے۔ فرمایا شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے، شراب پلانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے، شراب نچوڑنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح 10 بندوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ ہاں میں نے بارہا کہا تھا پیشاب بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے، لیکن پیشاب کی حرمت سے بھی کئی گنا زیادہ شراب کی حرمت ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری قوم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، میری قوم کو ہوش سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اتنا بڑا پاپ، اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا گناہ، اور ہم نے ابھی تک اس پر اتنا کوئی غور و فکر نہیں کیا۔ جتنے بیٹھے ہیں میں سب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، آج عہد کر کے اٹھنا ہے۔ اگر کوئی قوم پیشاب پینے لگے، ہمارا بیٹا پیشاب پیے، کیا ہم برداشت کریں گے؟ ہمارا بیٹا اگر کوئی غلاظت کھانے لگے، ہم برداشت کریں گے؟ آپ کہو گے ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم پیشاب کو برداشت کر لیں۔ ہم اگر کوئی غلاظت کو برداشت کر لیں، جیسے بچہ کسی کا گوبر کھانے لگ جائے، کون برداشت کرے گا؟ کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ کسی کا بچہ پیشاب پینے لگ جائے، کون برداشت کرے گا؟ پیشاب پینے والے کے ساتھ نہ کوئی پانی پیے گا، نہ کوئی کھانا کھائے گا۔ گوبر کھانے والے کے ساتھ نہ کوئی کھانا کھائے گا، نہ کوئی پانی پیے گا۔ میرے بھائی، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ کسی کا بچہ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھانجا شرابی بن جائے، کیونکہ آج شرابی بنا ہے کل وہ قاتل بن جائے گا، آج شرابی بنا ہے کل وہ چور بن جائے گا، آج شرابی بنا ہے کل وہ ڈکیت بن جائے گا، آج شرابی بنا ہے کل وہ ظالم بن جائے گا۔ اس لیے صحیح فرمایا گیا کہ تمام بیماریوں کی جڑ ہی شراب ہے اور تمام برائیوں کی جڑ بھی شراب ہے۔ اس لیے آج ہم سب کو ایک عہد کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ اس مہم کو کامیاب کریں گے، اس مہم کو کامیاب کریں گے۔ ہم بالکل گھبرانا مت کہ تعداد نہیں ہے، ہمیں تعداد سے کیا غرض ہے؟ جس مقصد کے لیے نکلے ہیں وہ مقصد ہے اللہ کی رضا،
وہ مقصد ہے محلوں کے اندر صفائی کا پیدا کرنا، وہ مقصد ہے محلوں کے اندر بربادی کا خاتمہ کرنا۔ اللہ نے چاہا تو وہ دن بھی آئے گا کہ انشاءاللہ اس مقصد کے لیے بھی قوم میں بیداری آئے گی، اس مقصد کے لیے بھی قوم میں ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ آج آپ سمجھو کہ یہ تعداد کم ہے، وجہ کہ ابھی تک ہماری قوم بیدار نہیں ہوئی ہے۔ اگر قوم بیدار ہو چکی ہوتی تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا۔ آج ہمارے محلوں کے اندر جو چوریاں بڑھتی جا رہی ہے نا، کبھی اس پر آپ نے غور نہیں کیا؟ نام ہے محمد سلمان، نام ہے عبد الرحمن، نام ہے ابراہیم، نام ہے خالد، اور پتہ چلا کہ وہ تو چور بن گیا، وہ ڈکیت بن گیا، وہ تو ڈاکو بن گیا۔ واللہ باللہ تاللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ گنجیڑی بنا، وہ پاؤڈریا بنا، وہ شرابی بنا۔ جب شراب مل نہیں رہی تھی تو پھر وہ گھروں کے اندر ڈکیتی کرنے لگ گیا، چوری کرنے لگ گیا، ڈاکہ زنی کرنے لگ گیا۔ کاش کہ اگر ہمارا بیٹا قاری قرآن ہوتا، قرآن پڑھنے والا ہوتا، کاش کہ میرا بیٹا اسکول میں جا کر اچھی تربیت پانے والا ہوتا، تو کبھی بھی وہ ڈکیت نہیں بن سکتا تھا، کبھی بھی وہ چور نہیں بن سکتا تھا۔ چور کس لیے بنا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو آواروں کی طرح چھوڑ دیا، پیڑھیوں اپنی منمانی کی زندگی گزارنے لگا۔ اور جب منمانی کی زندگی گزارے گا تو چور ہی بنے گا، ڈاکو ہی بنے گا، ڈکیت ہی بنے گا، اور کیا بنے گا؟ اس لیے ہم کو چاہیے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک جتنی بھی زندگی باقی ہے، معاشرے کے اندر ایک ایک برائی کا انشاءاللہ خاتمہ کر کے